الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک، مجلس پاک، معزز و محترم علماء اکرام، دور قریب سے تشریف فرما سارے معزز مہمانان گرامی، بزرگوں، دوستوں، قابل عزت و قابل تکریم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت نے ذات نہ میں آپ حضرات مل کے جتنا شکر ادا کریے کم میں بہت تھوڑے اس ذات نہ شکر کیوں نہ ادا کریے کہ جس پاک ذات نے، اکمل ذات نے، اعلیٰ ذات نے، عرفہ ذات نے ماں بھی تساں بھی اپنی مصروف زندگی چو کچھ تھوڑا جا وقت کٹ کے اس مقام تے، اس بیت نے اندر، اس گھر نے اندر آونے نہیں، ذکر خیر کرنے نہیں، ذکر خیر سننے نہیں، آجزی اور انکساری نال ایک جرگینی صورت وچ مالک نی بارگاہ نے اندر دعا اپیل کرنے نہیں، ایک اپنی مرحومہ مغفورہ بہن ماں بیٹی نی روحاں ایصال ثواب کرنے نی اللہ پاک نے ہمت و توفیق نصیب فرمائی. تمامی حضرات بخوبی اگاؤ کہ ساریاں دوستاں براواں نہ ایتھے آونے نہ ایک مقصد ہے، وہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نہ دار و مدار نیتاں دی جی. نیت ارادہ گن کے آئے ہاں
کہ محترم حاجی عبدالقدوس صاحب آپ نہ اظہار افسوس بھی کرساں، اپنی دلجوئی بھی ہوئے سی اور اپنی مرحومہ مغفورہ بہن واسطے دعا بھی کرساں جی۔ یہ سارے برا ارادہ گن کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے نی عمر وچ، کیونکہ بہن برا نہ ایک بڑا قوی مضبوط رشتہ جی اور بڑا خوبصورت رشتہ ہونا۔ حاجی صاحباں یہ جڑا دکھ پہنچیا، اللہ تعالیٰ انہاں صبر جمیل نصیب فرمائے، اور بھائی اویس صاحبہ بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے، پوری فیملیاں اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ نی بخشش فرمائے، درجات نی بلندی فرمائے۔ جتنے حضرات آپ آئے ہو اللہ تعالیٰ آپ نی اس سائیاں، اس کوششاں، اس قیمتی وقتاں قبول فرمانے ہویاں، اسا سارے بھائیاں نی اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ تمام تعریفاں حمداں ثناواں اللہ واسطے جو میرا آپ دا تمام عالمین دا رب، حاکم، مختار، رزاق، رحیم، کریم، علیم بذات الصدور، جس نے قبضہ قدرت وچ ساری کائنات ہے، ہر کوئی اس نہ محتاج ہے، او کسی نہ محتاج نہیں، ساری دنیا دینا اللہ کسی کو لینا نہیں جی۔ اللہ پاک پالن ہار ہے، کریم ہے، مہربان ہے جی، اور اس دنیا نے اندر جی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان دیتا جی، انسان اس نہ مالک نہیں، امین ہے جی۔ اسی لوگ سارے امین ہیں، جسے کسی زیادہ ملیا، کسی کم ملیا، یہ دنیا امتحان گاہ جی، امیر بھی امتحان وچے، غریب بھی امتحان وچے، کوئی مبرہ نہیں جی، سب دنیا امتحان وچے۔ اللہ تعالیٰ کسی دے کے آزماریا کہ کدرے فرعون، نمرود، شداد نہ کردار تا نہ ادا کرسی، مال و دولت اختیارات نی وجہ تو، اور کسی اللہ نہ دے کے کہ غریبی، مفلسی، کمزوری وچ کدرے کلمہ کفر تا نہ بولسی، میری ناشکری تا نہ کرسی، تو گویا امیر بھی امتحان وچے، غریب بھی امتحان وچے۔ اس سرکل وچوں، اس امتحان گاہ جو ساریاں گزر کے جانا، اللہ نے حضور سب نے جواب دے ہونا، تو اس تے تھوڑا جا غور و فکر کرنا۔ دنیا 4 دن کی ہے، موت نے آنا ہے اور اس سسٹم کو لپیٹ دیا جائے گا اور ہم سب اللہ کے حضور جواب دے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تم میری عدالت میں آؤ گے تو یہ بات جان لینا کہ میں نے بھی آیت کریمہ پڑھی ہے، تو میرے بھائی پیشرو علامہ صاحب نے بھی، میں سن رہا تھا، پڑھی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی اور موت کے درمیان جو اللہ نے ٹائم دیا نا جی، وہ مالک دیکھتا ہے کہ تم اعمال کیسے کرتے ہو، اور جب پھر واپس لوٹ کر تم جاؤ گے تو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ رائی برابر جس نے خیر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بھی، اس کا بھی میں ناپ تول کروں گا، اور جس نے شر کیا ہے اس کا بھی، یعنی برابر تولا جائے گا، خیر والے کو اس کا انعام دیا جائے گا اور شر والے کو اس کی سزا ملے گی۔ تو ہم سب اللہ کے حضور جواب دہ ہیں اس مالک کے دربار میں، اس لیے زندگی کو اس کی امانت سمجھ کر گزارے، اور کیا پتا جی، کیا لمحہ، ایک لمحے کا کوئی پتہ نہیں ہے جی۔ انسان جب سوتا ہے نا جی، سوتا ہے تو آدھی موت ہوتی ہے اس پر، یہ نیند جب آتی ہے جی، انسان کی روح زندہ ہوتی ہے، اس کا جسم ساکت ہو جاتا ہے، اسے خود کچھ علم نہیں کہ وہ کہاں پڑا ہے۔ جب دوسرا کوئی دوست آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں آیا تو سو رہا تھا اور تجھے پتہ ہی نہیں تھا، تمہاری ٹانگیں ادھر تھی، سر تمہارا ادھر گھما ہوا تھا، اسے خود نہیں پتا۔ وہ جب جاگتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا بازو کدھر ہے، میری ٹانگ کدھر ہے، اسے علم نہیں۔ آدھی موت ہے جی، نیند کا آنا آدھی موت ہے۔ اور کہنے والے نے کہا، دانا لوگ کہتے ہیں کہ اے انسان، آدھی موت تو تو ہر روز اپنی مرضی سے مرتا ہے نا، جب تجھے سکون کی ضرورت پڑتی ہے سو جاتا ہے، لیکن اس مالک سے ڈر، کیا پتا کہ آدھی موت تو تو اپنی مرضی سے سویا ہے، وہ مالک تجھے ساری ہی موت دے دے، اٹھنے دے یا نہ اٹھنے دے جی، اس کی قبضہ قدرت میں۔ ہزاروں لوگ آپ نے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، بعض تو چلتے پھرتے گھومتے پھرتے ایکسیڈنٹ ہو گیا،
گولی لگ گئی، دھکا کسی نے دے دیا، بخار ہو گیا، فلاں ہو گیا، کوئی حادثہ بن جاتا ہے تو بعض بھلے اچھے بھلے جی آپ نے دیکھا بالکل جی آج رات کو بڑے مزے سے سوئے تھے جی، بالکل باتیں کرتے رہے، صبح ہم گئے تو وہ اٹھے ہی نہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سونے والے اللہ اللہ کر کے سو، پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے جی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر دعا کی نیت لے کر آئے ہیں تو آپ کی زبانوں سے جتنی مرتبہ سبحان اللہ نکلے گا 90 نیکیاں اللہ آپ کو دے گا، 90 اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے گا، 90 آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اور اتنا ہی ثواب و اجر اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ کو بھی دے گا۔ اور حاجی عبد القدوس صاحب، ان کی صحت یابی کے بھی لیے دعا کرنی ہے، اور ان کی یہ بھی خوش ہوں گے کہ میں نے جن دوستوں برادری کو بلایا ہے اپنی بہن کی دعا کے لیے، واقعی وہ اچھے لوگ تھے۔ میں نے اپنی توفیق کے مطابق بیٹھنے کا، کھانے کا اہتمام کیا، آنے والے مہمانوں نے بھی حق ادا کی، اس میں اپنی بھی بھلائی ہے جی، اپنی، کسی کو چھوڑے، اپنی بھلائی ہے، اپنے نامہ اعمال میں خیر ہی خیر ہے، کرم ہی کرم ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے۔ سونے والے اللہ اللہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے تو صبح کو، کیا خبر، کیا خبری اٹھے نہ اٹھے تو صبح کو، اور جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، پھر حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ اپنے باپ دادا کو دیکھیں جی، ہزاروں من مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں اور آج وہیں پڑے ہیں، اور حشر تک ہمارے اوپر بھی یہ عالم آئے گا، پھر حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے تو جاگ لے، جاگنا ہے تو جاگ لے جی میرے دوست، میرے بھائی، اجل جدوں آ جائے گی، موت جدوں آ جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی پتہ نہیں میرے ویرا، ہزاراں مال دا، زمین دا، پیسے دا، کارخانے دا، رقبے دا مالک ہے، موت تو بعد پتہ نہیں میری تیری جتھے قبر بنے گی زمین بھی اپنی ہوے گی یا نہیں، اگر اپنی بھی ہوے گی تنازع بن جائے گا، اے جڑی دنیا پیچھے زندہ رہندی ہے انہوں ضرورت پہ جائے گی، اور میرے ویرا تیری میری قبر تنگ کر دین گے، ہو سکتا ہے روڈ کھلی کرنی پہ جائے، قبر ملیا میٹ ہو جائے، کوئی اور قبضہ کر لوے قبرستان تے، قبر ملیا میٹ ہو جائے، کوئی بھی ضرورت پہ جائے، تک لو دن پہ دن دنیا تنگ ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں مرن تو بعد تیرا میرا کی حال ہوئے گا، اس لیے خیال کر لے پھر حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، اور اس دن ویکھاں گا میں تیری آکڑ تے وڈیائی، جس دن کلیاں رات قبر وچ سجنا تینوں آئی، نہ کر سجنا میری میری، اے نہ تیری نہ میری، جس دا مال
اسے لے جانا تینوں ایویں ہرس ودیری انسان نے اندر اللہ تعالیٰ خود رکھی یہ لالچی ہرسی جی آخنا آئے اے تکنے نہ ہو بچے بچے نہیں بھی شادی کرنے ہیں میاں بیوی جنہوں نے شادی ہوئی ان دادا دادی نانا نانی رشتہ دار ہر بندی نہیں تمنا ہونی اللہ پتر دے جی لالچ جداد نہ وارث بن سی پچھو نہ ہو سی نشان ہو سی دھی نہ منگنے جی دو چار پتر جم پون وات آخنے چلو ایک دن نہیں رونق واسطے دھی جم پوے آپ یہاں ضرورت نہیں آپ یہاں نہیں ضرورت انہاں براواں نہیں رونقا واسطے بچے پہلا پتر ہی منگنے لالچی انسان رحمت للعالمین نبی نے فرمایا جنوں اللہ بیٹا دے وے او دے گھر ایک رحمت جنوں اللہ بیٹی دے وے او دے گھر 21 رحمتاں 21 رحمت نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بہن ایک ماں بیٹی نہیں دعا واسطے آیا توجہ کریو غور کریو یہ میرا پیغام خود بھی اپنے دل وچ جگہ دے ویو دوجے لوگاں تک مسلمان مرد و خواتین تک پہنچاویو رحمت للعالمین نبی نے فرمایا جس باپ دے گھر بیٹی موجود ہے او دے گھر اللہ والوں ہر روز 11 رحمتاں نازل ہوندیاں نے 11 رحمتاں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس باپ نے گھر جس باپ نے گھر بیٹی موجود ہے صحابی رسول عرض کر دینے کملی والیا اگر کسے نو اللہ نے بیٹی دیتی نہ ہوئے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا کسے دی بچی لے کے پال لوے دھیاں ورگے حقوق پورے کرے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا او دے گھر بھی اللہ والوں رحمتہ نازل ہون گیاں کملی والیا بندہ غریب ہے اللہ نے اپنی بیٹی بھی نہیں دیتی کسے دی لے کے نہیں پال سکدا میرے کریم نبی نے فرمایا دعا کر لوے نیت کر لوے میرے ربا غریباں اپنی بھی نہیں دیتی آئے کدے مالو زر دیندا میں کسے دی بچی لے کے پال لیندا دھیاں ورگے حقوق پورے کردا میرے نبی نے فرمایا بھاویں غریبی وچ موت آ گئی ہے پر قیامت والے دن اللہ انہوں دھی دے برابر ثواب مہیا فرمائے گا اس نے سچی نیت ہے بشرط سچی نیت ہوئی رحمت للعالمین نبی نے فرمایا اللہ نے جنوں 3 بیٹیاں دتیاں پھر فرمایا 2 صحابہ کہندے اگر ایک دے متعلق سوال نبی دا یہی جواب ہونا سی فرمایا کملی والے نے جنوں اللہ نے 3 بیٹیاں دتیاں یا 2 باپ نے حلال رزق نال پرورش کیتی اچھی تعلیم و تربیت کیتی بلوغیت تو بعد نکاح کر کے ٹور دیتا ہے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا اے جے باپ نو میں محمد والوں جنت دی بشارت ہوئے جنت نہیں بشارت رسول اللہ فرمائی دی ایسے شخصاں جس نے ہاں اللہ نے بیٹیاں دیتیاں اللہ نے رحمت سمجھے کرم سمجھے میرے توڑے میرے کریم نبی دے ہاں 4 بیٹیاں رسول اللہ دیاں 4 صاحبزادیاں بڑی صاحبزادی جناب سیدہ زینب چھوٹی صاحبزادی جناب سیدہ رقیہ چھوٹی صاحبزادی جناب ام کلثوم سب تو چھوٹی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم 4 بیٹیاں میرے نبی پاک دیاں اللہ نے بیٹے دیتے مگر بچپن وچ وصال ہو گیا معصومیت دے عالم وچ 4 بیٹیاں میرے کملی والے کریم نبی دیاں او میرے ویرو اپنیاں بچیاں نال پیار کریو میرے کریم نبی نے فرمایا رحمت للعالمین نبی نے فرمایا اپنیاں بچیاں نال پیار کریو نا اتے گل میں بیٹیاں دے متعلق پیا کرنے عورت بہن بھی ہے بہن بھی ہے جویں حاجی عبد القدوس دی بہن فوت ہو گئی ہے عورت بہن بھی ہے میرے نبی نے فرمایا اگر باپ نے بلوغیت تو بعد بیٹی دا نکاح کر دیتا ہے اپنے گھر چلی گئی ہے کسے وجہ تو حادثہ ہو گیا ہے خامد فوت ہو گیا ہے طلاق ہو گئی ہے اور کوئی واقعہ ہو گیا ہے بیٹی اجڑ کے واپس باپ دے گھر آ گئی ہے ایسے ہزاراں واقعات ہوندے نے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا باپ دوبارہ بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا ہائے باپ
کوئی نہیں ماں کوئی نہیں، کیونکہ دھیاں دے پیکے ماپیاں نال ہوندے نے، جنہاں دے ماں پیو ٹر جاون انہاں دے پیکے مک جاندے نے۔ یہی گل تے میاں صاحب نے کہی ہے، باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھرا مرن کنڈ خالی، ماما باجے محمدی بخشا کون کرے رکھوالی، بھائی بھائیاں دے قد دشمن ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں، کیونکہ بہناں نوں بھی بڑا مان ہوندا ہے۔ محرم دا مہینہ میں جدو میدان کربلا دے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، بطول دا بیٹا فاطمہ دا بیٹا، او فاطمہ جڑی بابے دے سامنے آ جائے، کملی والا بھی دھی واسطے کھلو جاوے، سیدہ کہن بابا انج نہ کیتا کرو نہ، کدے پیو بھی دھیاں واسطے کھلوتے نے۔ رسول اللہ اپنی بیٹی دا متھا چومن فرمان، فاطمہ دھیے میں تیری عزت کیوں نہ کراں، تو تیو شانہ والی ہیں جدا رب دے فرشتے بھی حیا کر دینے، اللہ دے ملائکہ بھی حیا کر دینے۔ او فاطمہ، میرے نبی نے فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا وے، میرے جگر دا ٹکڑے، او فاطمہ جدے تو میرے نبی دی آل چلی، سرکار نے کیا ہر بندے دی آل پہچانے، میرا بیٹا کوئی نہیں، میرے نبی نے فرمایا میں محمد دی پہچان آل دی، میری بیٹی فاطمہ دی اولاد گنی جائے گی، فاطمہ سیدہ فاطمہ دی اولاد گنی جائے گی۔ میں بیٹی دے متعلق گل پیا کرنے، بہن دے متعلق گل پیا کرنے، خاتون جنت دی بیٹی علی دی صاحبزادی حسن و حسین دی بہن، کربلا دے میدان وچ سیدہ زینب نے جدو امام پاک دی شہادت نو ویکھیا، بھائی دا سر قلم ہو گیا ہے، زلفاں بکھریاں ہویاں نے، داڑھی بھی خون نال تارے، بہناں نو کیڈا مان ہوندا ہے۔ سیدہ زینب کہندیاں نے ویرا اج پتہ پیا لگدا ہے، شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بہناں، جس بہنوں دا ویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا۔ حاجی عبدالقدوس صاحب نی ہمشیرہ جی آیا سارے اظہار افسوس واسطے، اور جنہ جنہ اللہ یہ رشتے دیتے ہیں بہن برا قدر کر سے ہو، اجوا نہیں ہونے تا قدر آنی، لہذا زندہ تا قدر کر، اس تے میں غور کرنا پیا، آپ بھی فکر کریو نا میرے ویرو۔ سیدہ زینب کہنیاں نے کہ جدوں ویر ٹر جان یا بہنا ٹر جان تے قدر ہوندی ہے، عرض کردیاں نے ویر میرے سر کچھ نہ دیویں، اج بہن تیری مجبورے، کتھوں لیاواں کفن تیرا میں، اتھو شہر مدینہ دورے، جے کدی ہوندی میں شہر مدینے، تیری سونی قبر بنا دی، لوگ تے پاندے روڑ تیرے تاں، میں چمبے دا باغ لویندی۔ عرض پیا کرنے جی اگر باپ موجود ہے، بیٹی اجڑ کے آ گئی ہے، غیر آباد کوئی حادثہ ہو گیا ہے، واقعہ شادی باپ نے ٹور دیتی سی، ہن باپ کوئی نہیں، میرے کریم نبی نے فرمایا اگر بھرا موجود ہے، پیو بن کے بہن دے سر تے ہاتھ رکھ لوے، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا قیامت والے دن اللہ انہوں بیٹی دے برابر ثواب مہیا فرمائے گا۔ بھرا بے جی بہن غیر آباد ہو گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، پیو پڑھا قضا کر چھوڑے،
ہن مڑ آئی آخر پیو نہیں گھر ہونا جی تا اگر پیو ہویا تا سنبھال گنیا پر نہیں براوے تا حضور فرما پیو بن کے سرے تے ہاتھ رکھنا ہے رشتے وچ بہن ہو لیکن اللہ اساں ثواب و اجر بیٹی نے برابر پرورش نے برابر ثواب مہیا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما مدینہ پاک دا شہر ایک عورت آن کے کہندی ہے صحابہ اپنے نبیاں دسو تواڈی بہن ملن آئی ہے صحابہ کہندے نے ساڈے نبی دی کوئی بہن نہیں لیکن آن والی دا کہنا ہے اساں نبی نو پیغام دیتا رحمت للعالمین نبی آ گئے آن والی کہندی ہے سونیا مینوں پہچانو نہ میں کون ہاں کملی والیا میں قبیلہ سعد دی رہن والیاں طائف دے قریب قبیلہ رہنا ہے سعد میں جی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حلیمہ سعدیہ دی بیٹیاں او حلیمہ سعدیہ جدے بچپن وچ تساں دودھ نوش فرمایا وے ساڈے گھر رہے ہو کملی والیا میرا نا شیما میں او شیما ماں جڑی نکے آنیا تہاڈی انگلی پکڑ کے تنوں کھڈاوندی رہی ہاں رضائی نہیں بہن جی سکی نہیں رضائی نہیں جنہاں نے سکیاں نو تا گل ہوتی نا جی رضائی نہیں دودھ پلائی بہنے میرے نبی نے فرمایا شیما پہچان کے دعوے کیوں آئی ہیں عرض کر دیے کملی والیا جنگ بدر پہلی جنگ جڑی لڑی او دے وچ میرے قبیلے دے کچھ بندے تہاڈی قید وچ آ گئے نے کملی والیا میرا قبیلہ غریب ہے سرکار نے کہا تو کیوں آئی ہے آقا میں اپنے قبیلے وچ بڑا وڈا بول بولے ہے کہ محمد رسول اللہ میرا بھرا وے میں بھرا دے بوہے تے جاواں گی اپنے قبیلے دے قیدی چھڑوا کے لے آواں گی کملی والے کریم نبی نے فرمایا شیما پتہ ہی فیصلہ کی ہویا ہے قیدیاں دے متعلق کملی والے نہیں فرمایا جڑا امیر اتنا جناب جرمانہ پے کرے گا نہیں پڑھیا لکھیا 10 صحابہ نو پڑھائے گا نہیں تے قید کٹے گا عرض کیتی کملی والیا میرا قبیلہ غریب ہے جرمانہ نہیں دے سکدا میں بڑی بڑی بول بول کے آئیاں بھرا دے بوہے تے جاواں گی میں آ گئیاں مہربانی فرماؤ نبی دا کلمہ بھی اجے نہیں پڑھ دی اجے ایمان بھی لے کے نہیں آئی اس رشتے نہ لائیے میرے نبی نے فرمایا صحابہ بہن بھرا دے بوہے تے آئیے عرض کر دینے کملی والیا آپ دس دیو اگر کوئی لاچار مجبور بہن بھرا دے بوہے تے آ جائے اگر توفیق ہے ادھی حاجت نو پورا کرے میرے نبی نے فرمایا بلال جی آقا لجپال اندر جانا یمن دی قیمتی چادر پئیے لے آنا بہن دے سر تے رکھنا چاہنے بیت المال وچ میرے حصے دیاں کچھ بکریاں شیما دے حوالے کرو انج کرو نا ادے قبیلے دے قیدی چھوڑ دیو میں جانا تے میرا رب جانے عورت بیٹی شان علی بہن عظمت علی توجہ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا عورت جوان ہو گئی ہے کملی والیا کسے دی بیٹی بن کے دنیا تے آئی سی بہن بن کے رہی ہے بالغ ہو گئی ہے ہر ماں باپ دی تمنا ہے اودی بچی باعزت طریقے نال نکاح کر کے رخصت ہو جائے سرکار مدینہ نے فرمایا باپ نے بیٹیاں رخصت کر دیتے نکاح کر کے جنت باپ دے حوالے جدے گھر چلی گئی ہے جڑی شادی شدہ عورت رحمت للعالمین نبی اپنیاں بچیاں بہنا سبق دے جی انشاءاللہ زندگی کامیاب حضور نے گھرانے نہیں گل کرا حضور نہ فرمان جڑی بچی شادی شدہ ماں نے باپ نے بھائی نے نکاح کر کے ٹور دیتا ہے اپنے خامن دے ہاں چلی گئی ہے میرے نبی نے فرمایا جڑی عورت اپنے خامن دی تابع دار ہے او دے بستر دی رکھوالی ہے او دے مال دی حفاظت دار ہے 5 وقت دی نماز دی پابند ہے میرے نبی نے فرمایا موت آ گئی ہے ایو جئی بیوی نو بھی محمد کریم والوں جنت دی بشارت ہوئے جی خامن نہیں تابع دار اس نے عزت نہیں رکھوالی نماز نہیں پابند رسول اللہ فرمایا موت آ گئی ایسی حیا علی شرم علی عزت علی نیک بیویاں بھی رسول اللہ جنت نہیں بشارت دیتی اپنی بچیاں سبق دیو بچیاں بھی دسو
پیغام دیو اج ایک عورت دی دعا واسطے آئے ہاں سارے رشتے آلے بیٹھے ہاں ہر مرد نہ رشتہ ہر مرد نہ جی کوئی کم و بیشی ہو سی نہیں لیکن 4 رشتے تا جی عورت نال ہر مرد نہ ضروری رشتہ ہونا جی بیٹی آلا بہن آلا بیوی آلا ماں آلا چلو کسی دی بہن کوئی نہیں لیکن بیوی تے ہے اگر شادی شدہ ہے چلو کسی دی جناب بیٹی کوئی نہیں لیکن خود تک کسی جو جنیا میں نہ ادی ماں تے ضرور ہے نا یعنی ہر مرد نہ عورت نال کسی نہ کسی حوالے نہ رشتہ ضرور ہے جی یہ 4 رشتے میں جڑے پہلا رشتہ مردہ دنیا تے عورت کسی دی بیٹی بن کے آئے جی یقیناً مرد نہیں بیٹی بن کے آئی میں مرداں یا تسی ہو کوئی ہے بہن بن کے رہیے کسی دی بہن ضرور ہوے گی اگر سکی بہن نہیں پھرا کوئی نہیں میرے کملی والے کریم نبی نے فرمایا جنہیں پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چاہے وہ مشرق وچے مغرب شمال جنوب وہ گورے کالے عربی اجمی میرے نبی نے فرمایا ایک کلمہ ہووے جنہیں ساری دنیا دے مسلمان مرد عورتوں آپس وچ بہن تے بھرا بنا دیتا ہوئے ایک کلمہ جڑا جی یہ رشتہ بڑا مضبوط نہیں اس نال اگر سکی نہیں ماؤ نے پیٹے چو ایک پیٹے چو نہیں جمے ایک پیو نے نطف وچ نہیں لیکن اگر کلمہ پڑھنے تا ہر عورت جڑی ہو دوسرے مسلمان کلمہ گو نہیں بہن ہے اگر کسی نے ذاتی میرج کی بہن نہیں نا تو وہ ساریاں جتنیاں کلمہ گو عورتاں ٹھیک ہے نا جی وہ اس رشتے لے آؤ کلمے والے رشتے تو خوب سب تو بڑا رشتہ تے ہے ہی کلمے نہ جی کلمے نہ رشتہ اسا مضبوطی نال پکڑ سو حضرت سلطان العارفین بولے آپ فرماندے نے سنگیو کلمے نال میں ناتی دھوتی تے کلمے نال وجائی او لوگو کلمے پڑھیا جنازہ میرا اے سب کلمے دی روشنائی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ میرے حضور قبلہ عالم تاجدار گوڑلا بولے یا فرمندنی جھلی چھوڑے والی موت سرے تے کھلوتی نہیں جی کوئی پتہ نہیں میں پہلے بہانا کوئی بڑے اجل کھلوتی ہوئی جھلی چھوڑے والی تے ککھ چھڑیا اسی نا پلے شالا کسے دا اوے یار نہ وچھڑے اگر میں حاجی صاحب نہیں دل جوئی واسطے کہہ دیاں تے غلط نہیں ہوئے گا شالا کسے دی بہن نہ وچھڑے شالا کسے دا اوے ویر نہ وچھڑے اس مقام تے نہیں میں ہر جگہ تے ہی پیغام دینا او سجنوں قدر کریو ماں باپ نہیں بہنا بیراما نہیں اور بہن کوئی نہیں قدوس نہیں جی جی ایک بہن ہی 10 دن پہ قدر کریو ساری دنیا مل سکتی ہے نوکری چلی گئی غم نہ کر کوشش کر دوبارہ مل جائے گی بیوی مر گئی اللہ اور چاہ دے سیا زندگی رہی اولاد مر گئی ہے یا نہیں دیتی ادھی ذات تے توقع رکھ اللہ اور چاہ دے گا زمین چلی گئی ہے دوبارہ مل جائے گی گڈی چلی گئی ہے دوبارہ مل جائے گی لیکن میرے ویرو زندگی وچ اللہ نیاں ساریاں نعمتاں دوبارہ مل سکدیاں نے کوشش کرو امید رکھو لیکن زندگی وچ ماں پیو تے سنگ جمے بھیڑا بھرا ایک واری مل دے نے ایک واری دوبارہ نہیں بالکل انہاں نی قدر کر سو سارے آگے گزارش کر ماں پیو تے بہنا برا ایک واری ملنے دنیا نی ہر شے پیسے نہ بندہ خرید اگنا لب پونی ملنیاں پیاں نایاب کوئی چیز نہیں لیکن بہنا برا سنگ جمے سکے جی ماترا نہیں بھی ہو سکنے میرا والد ہے تہاڈا والد ہے ماں ہے تہاڈی زندگی چ حادثے ہونے رانے اجڑ گئے
والدہ فوت ہو گئی، باپ اور شادی کر دیتی، اللہ اولاد چاہ دیتی، وہ بھی بہنا براون، دودھ پلائی بھی محل کی بہنا براون، ماؤ والے پلو بھی رشتہ بن سکنا، باپ پلو بھی، اس طرح نے دنیا میں بے شمار واقعات ہیں، لیکن ماتر نے میں سکے انہوں نے بھی قدر کر سو، دودھ پلایا نے بھی قدر کر سو، لیکن سکے جڑے دنیا نہ زور لائے، ماں پیو ایک واری اور ماں پیو دنیا تو چلے گئے، ہن بندہ آکھے میں ساری دنیا نی دولت لا چھوڑا، ماں کوئی بہن برا لب پوے، منہ بولے لب سکنا جی، انہیں لب سکنے، انہوں نے بھی قدر کرو، لیکن سکے نہیں لبنے جی، سکے کوشش کر سو، کوشش قدر کریو، میں عرض پیا کرنے شالا کسے دا اوے یار نہ بچھیڑے تے یار نہ تھیمن کلے، جے کر یار نظر نہ آوے تے کی کرنا اساں جی کے، یاراں نال نصیر بہاراں، بہنا براواں نال، ماؤ پیو نال، یاراں نال، سنگیاں نال، برادری نال بہاراں ہونیاں نے، تے کو تسی آئے ہو حویلی بھری وئی، اگلے نی دل جوئی ہو گئی، اور گل مڑنا چھوڑنا کوئی نہیں جی آمنے نال، تے نہ آؤ تاں بھی نہیں مڑنا، گل یہ ہونا کہ سجنا براواں دوستانی، او آکھیا نا کسی دانے آدمی کہ بائیاں باج محمدہ کنڈ ننگی باویں موڈیاں تے لالاں دی پانڈ ہو گئے، لال ہیرے جوارات کدی موڈے تے بندہ چاہ کے پھرنا رہے نا، چاہ کے بہو مالدار ہے، لیکن کنڈی پیچھے بھرا نہ ہون، برادری نہ ہوئے، سنگی نہ ہوئے تے بندہ کلا جی فارغ، پیسے نال کی کر سی ہو؟ ہاں میں تساں عرض کیتی نا جی کہ ساری دنیا پیسے نال تسی خرید سکنے ہو، زورے والے ہو سو، میں زورے والا ہو سا، لیکن ماں پیو تے بہنا برا خرید اگنے جی نہیں لبنے پیسے نال، توات ایویں نہیں انہاں لوگاں آکھیا جنہاں لوگاں سچیاں آکھیا، انہاں آکھیا کہ لالا نی پنڈ بھی کدے چائی بھی ہوئی نا تاں برا نہ ہوسنی تے کنڈ ننگی ہو سی جی، ہاں جی جی کنڈ ننگی ہو سی، اس وجہ تو قدر کریو، عزت و تکریم کریو جی، میرے ویروں میں کی عرض بیا کرنا وا، ہائے ہائے پر بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی، دنیا دار پجاری زرے دے، جویں کتیاں دے گل ٹلی، بک بکی اتھرو روسن اکھیاں، ویکھے حویلی کلی، کوچ نصیری اساں جد کیتا تے پہ جاسی تھرے تھلی، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا جی جی پھر میں کیوں نہ کہہ دیا مولا چنگے جے ساڈے نصیب کری، ساڈا شافی اپنا حبیب کری، جدوں مریے تے کلمہ نصیب کری، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ۔ جی جی میں عورت تے گل کر رہا ہاں، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا عورت دنیا تے بیٹی بن کے آئی، باپ دے گھر 21 رحمتاں، بہن بن کے رہی کرما والی، بیوی بن کے کسے دے گھر چلی گئی، اگر فرما بردار جنت دی مالک کملی والے کریم نبی عورت دی اللہ نے گود ہری کر دیتی ہے، جیڑی عورت شادی شدہ ہو کے گئی کسے دے گھر، کملی والے اللہ نے اولاد چاہ دیتی ہے، ہن عورت ماں دے درجے تے خود فائز ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہن تے اللہ نے جنت دیاں پیراں تھلے رکھ دیتی ہے، ماں نے درجے تے فائز ہو گئی عورت جی۔ جی میں نہیں رشتے تے گل کراں جی، قدر کر سکتا ماں عورت
رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ہائے ہائے ماں دے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، صحابہ دا مجمع، کملی والے کریم نبی آ گئے، گل سنی آپ دیدہ ہو گئے، اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کاش کدے اج میری ماں زندہ ہوندی، سیدہ طیبہ حضرت آمنہ پاک جی، حضور نے اماں پاک بچپن وچ وصال ہویا جی، حضور نے عمر چھوٹی ہے 6 سال نے قریب جی تمائی صاحبہ نے وصال ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر اج میری ماں زندہ ہوے یا یہی جملہ نے جی قدر میں 11 بجے دعا نہ ٹائم ہے، 11:30 تو بھی ٹائم ہوتی ٹپ گیا، ذرا لیٹ پروگرام شروع ہوا، دعا کر سو جی 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 جنہاں نے ماں باپ زندہ انہاں واسطے ٹر گئے تا اگلی گل بھی عرض کر سا قدر کرے دو حالتاں وچ، یہ تے دنیا نہیں آخر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، موت تاں حق نہیں جی ساں ڈک جی کوئی نہیں اگنا اس نہیں تا کوئی مر دوا آئی ہے جی کوئی نہیں، کوئی بندہ آکھے میں لو نہیں بلڈنگاں وچ بھی اگر کسی دبا چھوڑو نا کہ ملک الملک کو بچ ویسی، لیکن نہیں جی اجل اپنے ٹائم تے آن کے چاہ گئی سی، بالکل اجل اپنے ٹائم تے آن کے چاہ گئی سی۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اگر اج میری ماں زندہ ہویا، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوں میاں، سورہ فاتحہ میں تلاوت کر چکا ہوں میاں، میری ماں مینوں آواز دے کے پکارے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے تکو جی اساں بھی ماں پیو برہنے ہزارہ کماں واسطے لاپرواہ غفلت پتہ ہی کوئی نہیں، دنیا نہیں بھیڑ وچ خیال ہی کوئی نہیں، بیوی بچے نہیں محبت وچ مگنا، دنیا داری نہیں محبت وچ مگنا، تھکو تے میں ایک واری نکا جا رونا ہو نا تے ماں سارے دنیا نے کم چھوڑ دینی ہے آن کے چاہ بھی نہیں ہے، آج وہ بڈڑی کلسنی پئی پریشان ہے، لیکن تو تے ماں پرواہ کوئی نہیں۔ میں انہاں واسطے عرض کراں جڑے غافل ہو جی، جڑے قدر کرنے ہو اللہ مبارک کرنے، اللہ اور توفیق دینے، اللہ تھوڑی محنت قبول کرے جی۔ انسان جی تکو جی باقی ماؤنی محنت بڑی دور نہیں گالے، صوفیاء علماء لکھیا کہ انسان نہ اللہ تعالیٰ جڑا وجود ماؤنی پیٹے بنانا نا جی اس روزے عدل تو جی کم جاری جی تا 4 مہینے انسان نہ ڈھانچہ مکمل ہوئے نا جی ماؤنی پیٹ وچ انسان نہ، اچھا 4 مہینے بعد اللہ تعالیٰ اس وچ روح پا چھوڑنا، پھر 4 تو 5 مہینے انسان جڑا وہ زندہ رہنا، ماؤ نے پیٹ وچ حرکت کرنا، ہلنا جلنا، کھانا پینا، ٹھیک ہے، ماؤ نہ گندا خون اس کی خوراک ہونی انسان نہیں، اچھا وہ حرکت کرنا نا جی بعض اوقات اس نے ہلنے حرکت نال ماؤ تکلیف ہونی جی ایسا کرو معمولی جی کوئی اونچ نیچ ہے رائی برابر چیز پیٹے لگی ونجے کھا ونجا تو کتنا درد ہونا تکلیف ہونی انسان جب ہلنا۔ اچھا علماء صوفیاء فرمانے کہ او تو ماؤ نی محنت پیچھے نہ جی کتنا عرصہ تو پیٹے چ رہا، پھر اس تو جمیا تڑنا محنت کی تھی تڑنا گوں موتر پلیتی چانی رہی، پیو بھی عظیم ہے جی، ماں جنت نہ محلے تو باپ اس نہ دروازہ، باپ اگنور نہ کرے، اور بغیر تک نہ سارے دروازے نے تھرو آیا، بغیر دروازے نے جنت میں داخلہ نہ نے، لیکن ماؤنی محنت زیادہ جی، ماؤنی محنت زیادہ، باپ ابھی ایک داڑے پتر سنبھالنا پوے نا، بیویاں کنور مل وینا صدر وینا اور کوئی وعدے گاٹے ہزاراں کم پہ وینے، تا اے میاں جی سرتاج ذرا بچے ذرا سنبھالو، میں بس اے گھنٹے آئی فوتگی ہوئی اور کوئی فنکشن ہے، اچھا پیوں ابھی گھنٹہ سنبھالنا پوے نا جی، تو جا کچھ پیشاب کرے اور کوئی وعدہ گھاٹا کر پوے روے تنگ پہ وینا اج کے پیو ہوئے جی اس نہ خون ہے، مڑ کے بیوی آنی جناب پھر اس بیچاری تے جناب اپنی کاوڑ کرنا پئی، تو پتہ نہ گھنٹے نہ تو دا کیا 2 گھنٹے لا گئی ہیں، جا کچھ پیچھے رونا لگا موتر کر چھڑا فلان ہے ڈنگان ہے جناب، ماں تو بڑا تنگ کیتا، پیو بھی تنگ پونا، لیکن یہ ماں وے جی دیہڑی 10 واری روے پیشاب کرے ٹٹی کرے دھو صاف کر کے ود سینے لا بھی نہیں جی، کدی تنگ نہیں پئی، کدی تنگ پئی جی ماں نہیں پونی، یہ تو چلو یہ تو فطرتی عمل بچہ رونا، انج بھی اسی تو کچھ وڈے ہوئے نے ہوش آواز سنبھال گئے، شراب پینا زناکاری چور ڈاکو بےمان پورا محلہ تنگ ہونا علاقہ تنگ ہونا، پیو بھی آخنا دفع کر اساں گھروں کٹ چھوڑا ہے فلانا ڈنگانا بدنامی کرنا، لیکن ماں بات بھی سینے لانی میرا تو پتر ہے، میرا تو پتر ہے، میں جایا ماں بڑا رحیم رشتہ نہیں جی کریم رشتہ قدر کر سو جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر صحابی عرض کر دے کملی والیا اللہ رسول تو بعد میرے اتے سب تو زیادہ حق کس دے؟ فرمایا امی تیری ماں، کملی والیا اس کو بعد فرمایا امی تیری ماں، سونیا پھر فرمایا تیری ماں، چوتھی واری بات سوال کیتا رسول اللہ فرمایا تیرا باپ، تیرا باپ جی۔ اگلی گل سنیو نا،
میرے نبی نے فرمایا اگر اج میری ماں ہویا میں نماز عشاء پڑھ رہا ہویا سورہ فاتحہ میں تلاوت کر چکا ہویا میری ماں مینوں آواز دیویا کملی والے کریم نبی نے فرمایا قسم اس ذات دی جدی قبضہ قدرت وچ میری جان ہے میں نماز اتھے ہی روک دیویا سٹاپ کر دیویا لبیک کہندیا ہویا پہلے ماں دی گل سنیا حضور فرمایا کہ اگر میں نماز نہیں اس حالت وچ بھی ہویا اور میری ماں ماں پکاریا اگر آج تھے ہویا تب میں نمازاں روک دیا پہلے ماؤنی گل سنیا میرے بھراؤ میرے بزرگوں میرے عزیزوں میری قابل عزت و قابل تکریم خواتین آپ تک میرا پیغام ہے دوجہ تک پہنچا سو قدر کرو جنہاں نے رشتے موجود ہیں ماں باپ نی تکریم کرو عزت کرو حیا کرو ماؤ نے پیرا تھلے دیکھو جی کافرہ بھی اگر کسی نی ماں ہے اس تو وڈا یارا کوئی پرلے درجے نہ گناہ ہو سکنا اللہ نہیں من کرے رسول نہیں من کرے قیامت نہیں من کرے قرآن نہیں من کرے دینہ منی نہیں خدا نہیں ویری ازلی مشرک رسول اللہ فرمایا کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہو جان ایسن طریقے نالو نہ سمجھاؤ اگر باز آ جان تو فابیا نہیں تو تسی انہوں نے عزت کرو اللہ نے گستاخن لیکن اللہ کہہ رہا میرے دشمنن تو ٹھیک ہے انہوں نے تے میری دشمنی میں انہوں نے نبڑ گئی ساں لیکن تواڈے ماں باپ نے تسی انہوں نے عزت کرو کافر ماں نے بھی عزت کر سے تو اس نے پیرا تھلے اللہ تیرے واسطے جنت رکھی براؤ تک اسی لوگ غافل ہاں اساں رشتے نہیں پہچان نہیں دین نہیں قدر و قیمت نہیں دوری دین کو لو دنیا تے تکنے ہو جھگڑے فساد نا اتفاقیاں جیا گھر میں جناب بد سکونیاں ساریاں چیزاں کیوں آ گئی ادھے کہ تعلیم زیادہ ہو گئی میڈیا نہ دورے جی تکو کتنا میڈیا آگے نکل گیا معلومات زیادہ ہو گئی علم زیادہ ہو گیا لیکن عمل کوئی نہیں رہا جی عمل براؤ کوئی نہیں رہا بزرگوں عمل کوئی نہیں رہا نکے وڈے نہیں پہچان کوئی نہیں رہی وڈے نہیں عزت کوئی نہیں رہی چھوٹے تے شفقت نہ کرنے رشتے نہیں قدر و قیمت کوئی نہیں انہاں تے غور کرو فکر کرو اپنی اولاداں بچیاں سمجھاؤ تاں جے گھر میں سکون پیدا ہوئے اطمینان پیدا ہوئے اور تکو جی ساریاں چیزاں اللہ نے نعمتاں اللہ تعالیٰ کہا نا میں آزمانا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ خوف قید و بند بھوک جان مال وطن ان ساریاں نعمتاں اللہ نے جی وطن بھی نعمت ہے جی لیکن تک دولت واسطے بندہ وطن بھی چھوڑ دینا ہے تک نہیں نہ کئی جناب 10 سال 20 سال باہر بیٹھے ہوئے دولت پیچھے وطن چھوڑ دینا پھر کی ہونا جی کہ انسان آخر گھر آنا اپنی مٹی دے وطن پیارا ہونا پھر انسان ہے جو نا جو جانی تے بڑھ میں نہیں سنا تو آخنا ساری دولت بھی کدی لگ بجے میری جان بچ بجے جان سب تو عزیز ہے ہر بندے عزیز ہے لیکن اللہ آخیا ان ساریاں میریاں نعمتان لیکن ان ساریاں چیزاں عارضی تساں اطمینان نہیں دے سکنیاں یا اللہ اطمینان کس چیز وچے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ذکر اللہ نے ذکر وچ تواڈے دلاں اطمینان ہے قلباں اطمینان دیونا چاہنے ہو تے اللہ نے ذکر وچ نے اللہ نے ذکر وچ میرے بھائیو آخری جملہ ماں باپ زندان قدر کرسو میں عرض کر رہا قدر کرسو عزت و تکریم کرسو جی تائیں تواڈی تے میری گل بن سی جی اگر عزت و تکریم کرسو میرے رحمت للعالمین نبی دے غلاموں ماں دے متعلق عرض کر رہے ہیں اگر زندہ میرے نبی نے فرمایا اس تو وڈی گل کوئی نہیں کوئی وڈی گل نہیں نماز نہیں حالت وچ وہ ماں پکارے آ جاؤ اگر ماں چلی گئی ہے صحابی عرض کر دے کملی والے ماں دا وصال ہو گیا وے کی کراں میرے فرمایا نبی پاک نے فرمایا ماں واڑے واسطے پانی دا صدقہ کر پانی نہ صدقہ کر جی صحابی رسول نے پانی دا صدقہ کیتا میرے نبی نے فرمایا یہ بحر ام سعد ہے حضرت سعد کی ماں کا کنواں ہے جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے سعد کی ماں کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا صدقہ جاریہ کرو جی اللہ دیتا نہیں پیسہ دیتا نہیں زمین دیتی نہیں مال دیتا لوگوں واسطے سکول بنواؤ مسجد بنواؤ اسپتال بنواؤ کنواں کھدواؤ بن کھدوا دے وہ بھی بن تواڈے قریب
ہے جی بن کھدوا دو، ہوں تو خیر سسٹم نہیں، گندگی آ گیا، پہلے زمانے بنی نہیں لوگ پانی پی، یہ بھی صدقہ جاریہ جی اچھا یتیمہ مسکینہ کھانا کھلاؤ جی صدقہ جاریہ جی۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں رسول اللہ فرمائے ان چیزاں بھی مرنے تو بعد قبر بھی ثواب پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان تے فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکی نی توفیق نصیب فرمائے۔ جڑے بھرا آئے ہو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حاجی عبد القدوس صاحب اللہ صحت بھی نصیب فرمائے، بیمار ہیں جی بہنا نے بھی ایک دکھ ڈاڈی شے ہونی جی، میں تو پہلے عرض کیتا کہ رشتے بڑے انسان قدر کرے تو بہت مضبوط اور قوی رشتے ہونے جی، ایک خون ہونا، اللہ تعالیٰ انہاں بھی صبر دے، بچے ہو ویسا بھی اللہ تعالیٰ صبر نصیب فرمائے۔ دیگر جڑے عزیز و اقاربن مرحومانی گھرنی فیملی اس نے بچے عزیزن اقاربن سب اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اساڈا خاتمہ ایمان تے کرے، زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک حدیث پاک کی روشنی میں جملہ ہے کہ پورا قرآن الحم سے لے کر والناس تک پڑھیں، یہ تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اگر کسی نے خلوص نیت کے ساتھ الحمد شریف اور کل شریف کی بھی تلاوت کی ہے تو اللہ اسے ایک قرآن کے برابر ثواب مہیا فرماتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ کل شریف پڑھیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد
یہ آپ نے جو پڑھا ہے ایک قرآن آپ کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ 15 قرآن مجید اور 70 مرتبہ سورہ یاسین شریف تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حاجی صاحب کی صحت یابی کے لیے بھی اور ان کی صبر و تلقین کے لیے بھی، مرحومہ کی بخشش کے لیے بھی، آپ کے میرے ماں باپ کے خاندان میں جو لوگ ایمان کی حالت میں مرد و زن فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے بھائی محترم بھائی مقصود صاحب ہیں میریا سونڈ والے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کی بھی یہ فلم نظام جو ہے ہزاروں لوگوں تک اچھا پیغام پہنچتا ہے، یہ دوست پہنچاتے ہیں، ان میں ان کا رزق بھی ہے اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ کریم ہم تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں عاجزی اور ان کی ساری کے ساتھ دعا گوئیں۔ اللہ جو کلام مجید میں نے پڑھی، اللہ دوستوں بزرگوں نے میری ملت کی درود شریف حمد و نعت ذکر بیان کرنا سننا، یہ رزق بکانا، اللہ یہ سارے کا سارا اہتمام تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے وسیلہ جلیلہ سے توسل سے 1,24,000 پیغمبر کم و پیش نبی ولی غوث کتب ابدال فقہا صلحاء حافظ شہید فقیر پیر اجمعین رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم جتنے بھی حاضرین مجلس بیٹھے اللہ ہم سب کی 7 پیڑھیاں نانکا دادکا اس سے پہلے ایمان کی حالت میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات مرد عورتیں فوت ہو چکے ہیں، اللہ سب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما، نیکوکاروں کی درجات کی بلندی فرما۔ اے باری تعالیٰ تو مہربان ہے، یہ جرگہ تیری بارگاہ میں اپیل کر رہے اللہ اپنی ایک مرحومہ بہن ماں بیٹی کے متعلق بھائی عبدالقدوس حاجی عبدالقدوس صاحب کی اللہ ہمشیرہ صاحبہ جو فوت ہو چکی ہیں، اللہ ان کی روح کو ایصال ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ کریم ان کی قبر کو روشن اور منور فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ مرحومہ کی قبر کو ٹھنڈا اور کشادہ فرما۔ یہ سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اپنی بہن کی بخشش کی اپیل کریں، اللہ ہماری اپیل کو قبول فرما لے، اللہ ہماری اپیل کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم جو زندہ ہیں ہمیں ہدایت نصیب فرما، تمام ورثاء کو صبر جمیل نصیب فرما، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ حاجی صاحب کو اللہ بیماروں ان کے ساتھ اور بھی جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب۔ اگر کوئی گناہگار گناہوں کی وجہ سے تیری گرفت میں آ گیا تو اللہ معاف کر دے، اللہ کوئی بیمار امتحان میں ہے تو کامیابی نصیب فرما، اللہ عالم اسلام کی مسلمانوں کی پاکستان کی خیر فرما۔ اللہ جتنے بھی دوست یہاں تشریف لائے ہیں کسی کے دل میں کوئی نیک تمنا مراد آرزو حاجت ہے تو اللہ تو سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، ہماری بھی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو نظر بد سے بچا، نا اتفاقی جھگڑا فساد خون ریزی فرقہ پرستی تان زنی بغض کینہ عداوت چوری ڈاکہ زنی یہ ساری جو بیماریاں ہمارے اندر اللہ ان سے ہمیں پاک کر دے، اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنا دے، اچھا انسان بنا دے، رسول اللہ کا اچھا غلام بنا دے، حضور کی اتباع کرنے والا بنا، حضور کی سنت کی پیروی کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے احکام کا پابند کر دے، اے اللہ ہم تیرے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں، اے اللہ ہمیں زندگی دے امن والی سکون والی ایمان والی حضور کی محبت والی حضور کے عشق والی، اے اللہ ہمیں موت بھی نصیب کر تو ایمان والی موت نصیب کر، آخری وقت بھی ہماری زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔